أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سوو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بڑا بلند ہے۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ قاری صاحب نے تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا اور یقیناً قرآن و سنت سے ہی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔
قرآن کو تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اسی کے اندر حقیقی معنوں کے اندر کامیابی ہے۔ تو آپ احباب اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے، ہم انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات عرض کریں گے۔ تو آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب آج کون سے سوالات ہمیں موصول ہوئے؟ جی، پہلا سوال ہے میاں چنو سے رانا جواد پوچھتے ہیں کہ کیا وضو کے نوافل ادا کرنا واجب ہیں؟ وضو کے نوافل کب اور کیسے ادا کرنے چاہیے؟ وضو کے نوافل کی فضیلت بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، واجب اس امر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں نہ کرنے کے حوالے سے شریعت نے کوئی وعید سنائی ہو کہ نہ کرنے پر یہ نقصان ہوگا، اور جب کسی چیز کی صرف فضیلت کو بیان کیا جائے، اس کے چھوڑنے پر کوئی وعید نہ سنائی جائے، تو وہ عمل سنت تو ہوتا ہے، نفل اس کو کہہ سکتے ہیں، واجب اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور رہی بات یہ کہ کب اور کیسے ادا کرنے ہیں، جب بھی آپ نے پاکیزگی حاصل کی، اس کے بعد شکرانے کے طور پر جو آپ نے نفل ادا کیے ان کو تحیت الوضو کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بڑے مشہور و معروف ہیں، جن کا نام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ یہ میں لفظ جو سیدنا بول رہا ہوں نا، یہ میں کوئی اپنی طرف سے اور غلو کرتے ہوئے نہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی سیدنا کہہ کر بلاتی، اور یہ اسلام کا یہ ایک حسن ہے کہ ایک وقت کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام ہیں، اور دوسرے ہی لمحے جب اسلام کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی کہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سیدنا کہہ کر بلاتے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج آسمان پہ تشریف فرما ہوئے، واپس تشریف لائے، تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بلال، کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کوئی بھی ایسا عمل تو نہیں کہ جو آپ سے پوشیدہ ہو، ہاں ایک عمل ایسا ہے کہ جس پر میں مواظبت کرتا ہوں، ہمیشگی کرتا ہوں، کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں، پاکیزگی حاصل کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں، تو شکرانے کے طور پر میں کم از کم 2 نفل ضرور ادا کرتا ہوں، اور اس کا نام تحیت الوضو ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ بلال، یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنے آگے آگے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ اب دیکھیں، محبوب اور محب ایسا ہونا چاہیے کہ قدموں کی آہٹ سے اندازہ لگا لے کہ قدموں کی آواز ہے کس کی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ کسی کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ تو تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانا، اور یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی مسئلہ عرض کر دوں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں بنتا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہوگی، بلکہ جس سواری کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوں گے، اس سواری کی جو مہار ہوگی، لگام ہوگی، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پکڑی ہوگی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے دیکھیں، جہاں تک ہے کہ کب ادا کرنے ہیں، تو جب بھی آپ کو موقع ملے، زندگی میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں، اور اگر زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی وضو کریں تب ادا کر لیں۔ اگر زندگی میں کبھی کبھار بھی آپ نے اس عمل کو کر لیا تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نفل اور سنت کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، اس کے چھوڑنے پہ کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال مفتی صاحب پیر محل سے جواد ظفر پوچھتے ہیں کہ میرا ایک دوست چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو نعت خواں بنائے، کیونکہ نعت خوانی سے شہرت تو ملنے کے ساتھ ساتھ اچھے خاصے نذرانے بھی ملتے ہیں، ایسے میں رہنمائی فرمائیں کہ اپنے بچوں میں سے کسی کو پروفیشنل نعت خواں بنانے کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نعت خوانی ایک بڑا اچھا عمل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک دور کے اندر بہت زیادہ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کرتے تھے. مشہور و معروف نعت خواں جن کو کہا جاتا ہے حضرت سیدنا حسان بن ثابت، اور اس کے علاوہ بھی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کیا کرتے تھے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے. بلکہ خود خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو درود و سلام بھی ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ پر رحمتوں کا نزول ہے. اور نعت خوانی بالکل بہت اچھا عمل ہے، باعث اجر و ثواب ہے. جب ہم کسی کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں، غور سے بات، بڑی توجہ سے بات سمجھیے گا کہ جب ہم کسی کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کرے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کرے گا، تو حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کی صفت و ثنا اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے کہ مولا کریم تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا حسین و جمیل پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. جہاں تک بات ہے کہ اس سے یہ نیت کر لی جائے کہ اس سے پیسے ملیں گے اور نذرانے وصول ہوں گے، تو یہ بڑی مذموم سی بات ہے. یاد رکھیں نعت خوانی کرنی ہے تو پھر خلوص نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ نعت خوانی کریں، اور اس کا اجر و ثواب بھی پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں. پروفیشن کے طور پر اس کو استعمال کرنا یا اس سے ایسے معاملات کرنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اس سے بہرحال پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر کوئی کسی نے اپنی خوشی کے ساتھ آپ کو کوئی تحفہ دے دیا تو اس میں کوئی شرع قباحت نہیں ہے، آپ کے لیے بہرحال جائز ہوگا، لیکن یہ نیت کر کے جانا کہ مجھے پیسے ملیں گے، یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے. اور اس نیت کے ساتھ بچوں کو نعت خواں بنانا، اس سے اجتناب کیا جائے. نعت خوانی تو ایک عبادت ہے، مگر شہرت کی خاطر اکثر بچے ایسا ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بہت بڑا نعت خواں ٹی وی پر آتا ہے، میں بھی اسی وجہ سے ہی پڑھنا چاہتا ہوں، بس نیت ہی یہ ہوتی ہے. دیکھیں کسی بھی معاملے کے اندر قاری صاحب جب نیت غلط کر لی جائے تو پھر اس کا بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے. اگر نیت یہ کر لی کہ مجھے شہرت ملے گی تو یاد رکھیں شہرت تو مل جائے گی، لیکن جو حقیقی روح تھی نا نعت خوانی کی اس کو فوت کر دیا. اس لیے کوئی بھی عمل کریں تو اس کے اندر نیت خالص ہونی چاہیے. ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں نماز پڑھوں گا، اچھی بات ہے. اور اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے کوئی کسی گناہ کی نیت سے جائے تو اس کا جانا بھی ایک طرح سے گناہ کے اندر شامل ہوگا. نعت خواں تو نذرانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو غلط ہے، بالکل ڈیمانڈ کر کے 2.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے نا، ہمیں عوامی سطح پر بھی نا اس چیز کے حوالے سے سوچنا چاہیے. اگر ایک نعت خواں یا کوئی بھی بندہ کہ جو اپنے آنے کے حوالے سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کا یوں سمجھ لیں کہ اس کی حد کے عزت کے طور پر اس کو نہ بلائیں. کیا ضرورت ہے اتنے بھاری رقم خرچ کرنے کی؟ وہی رقم آپ کسی اور اچھے کام میں خرچ کر سکتے ہیں. تو بہرحال پروفیشن کے طور پر اگر کسی نے خود سے کچھ دے دیا، کوئی تحفہ دے دیا تو وہ جائز ہوگا. ڈیمانڈ کر کے جانا کوئی مناسب بات نہیں ہے. میں اس کو حرام اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی ایسی قرآن و سنت میں دلیل موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو کوئی ایسے کہوں. بہرحال یہ غیر مناسب بات ہے. نعت خوانوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہم تو وقت کے پیسے لیتے ہیں، ہم تو نعت خوانی کے پیسے لیتے ہی نہیں. میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ اگر کوئی بندہ طے کر کے جائے تو کوئی مناسب بات نہیں ہے، اس لیے اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے وقت کے اگر وہ پیسے لیں 2.5 لاکھ روپے بھی لیں تو جائز ہوگا پھر؟ اگر کسی نے طے کر لیا اور کہا جی میں اتنے پیسے لے کر ہی آؤں گا، تو میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ دنیا میں اجر و ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو حقیقی روح تھی نا نعت خوانی کی اس کو فوت کر دیا. اب دیکھیں ایک بندہ اپنا وقت دینے کے پیسے کہتا ہے جی میں اتنے پیسے لوں گا پھر میں یہاں پر آؤں گا، تو ٹھیک ہے اس کا حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے. اس کا مطلب پھر ثواب ختم ہو گیا، صرف وہ دنیا میں جو ہے وہ تو ملے گا، لیکن جو اصل ثواب تھا نا اس سے محرومی ہوگی. بہرحال ٹھیک ہو گیا.
اگلا سوال جھنگ سے محمد اکرم پوچھتے ہیں، ہم اکثر سنتے ہیں کہ حافظ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، کیا واقعی حافظ جنت کی ٹکٹ ہے؟ کیا روز محشر حافظ اپنے والدین کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حافظ قرآن ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں، جن کا لب لباب یہ ہے کہ جو بندہ قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور اس کے حلال کو حلال بھی جانتا ہے، حرام کو حرام بھی جانتا ہے، یہ نہیں کہ صرف اس نے زبانی پڑھ لیا اور عمل اس کا فساق کی طرح ہو، عمل اس کا غیر شرعی ہو، اور پھر بھی ہم کہیں جی وہ جنت کا ٹکٹ ہے، تو یہ ایک طرح سے مذاق ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام بھی جانے، اس کا دوسرا اگر رخ ہم دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لما احشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اور ذکر سے مراد یہاں پر قرآن ہے، یعنی قرآن اس نے پڑھا اور بھول گیا، یا عبادت کرتا تھا چھوڑ دی، یا اسلام کی طرف آیا اور پھر اس نے منہ موڑ لیا، تو اللہ رب العالمین اس کی معیشت کو تنگ فرما دیتا ہے، اور اس کا آخرت میں عذاب کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھایا جائے گا۔ اور یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا کریم مجھے نابینا کیوں اٹھایا گیا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا جس طرح تو نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر کے اس کے حلال کو حلال بھی جانے، حرام کو حرام بھی جانے، اور پھر اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر صحیح معنوں میں ان تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نے قرآن کی واقعی حفاظت کی، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بروز قیامت اپنے والدین اور اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرے گا، اور ان کو ان کے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ لیکن یہ تمام حدود و قیود مد نظر ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی وہ اپنے والدین کو بخشوا سکے گا۔ لیکن اگر ایسا کیا، معاذ اللہ حفظ کیا اور اس کے بعد بھلا دیا، اور پھر اپنے کاروبار میں لگ گیا اور قرآن کی طرف بالکل آیا ہی نہیں، تو بجائے ثواب کے گناہ کمائے گا۔ اس لیے بچوں کو حفاظ بھی بنائیں اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں۔ جی مفتی صاحب، بلال خان پشاور سے پوچھتے ہیں کہ کیا سود پر قرض لینے والا امامت کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سود پر قرض لینا مسئلہ یہ نہیں کہ امامت کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک بندہ اگر فاسق ہے، گناہ گار ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے، اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے، تو اس کی امامت مکروہ ہے۔ اگر کسی بندے نے ایسا کوئی معاملہ کیا تھا اور اس کا گناہ چھپا ہوا تھا، یا سابقہ زندگی میں ایسا کوئی معاملہ ہو چکا، تو اس پر توبہ و تائب کرے، اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اگر تائب ہو جاتا ہے تو اس کی امامت جائز ہوگی، لیکن اگر اس نے اس گناہ پر مصر رہا، توبہ بھی نہیں کی، اور پھر اس کا گناہ بالکل واضح ہو گیا، تو ایسی صورت میں ایسے امام کو معزول کر دیا جائے۔ یاد رکھیں، ایسا امام کہ جس کے اندر کوئی عذر شرعی پایا جاتا ہو اور جس کی وجہ سے جماعت کے اندر قلت ہو جائے، لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، لیکن یاد رکھیں کہ عذر شرعی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ امام صاحب ہمیں سلام نہیں کرتے تو ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، امام صاحب جناب فلاں کام کرتے ہیں، کوئی اپنا دینی معاملہ، کوئی اپنا دنیاوی معاملہ ایسا ہے کہ جس کی بنا پر ہم امام صاحب کے اوپر ایسے الزام لگانا شروع کر دیں، تو ایسی صورت میں ان کو معزول نہ کیا جائے۔ لیکن اگر واقعی کوئی عذر شرعی ہو تو اس کی بنا پر ان کو امامت سے معزول کرنا جائز ہے، لیکن توبہ اگر کر لیتے ہیں تو پھر ان کی پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ امام کو اگر مقتدی حضرات سود ہی کی تنخواہ دے تو امامت کر سکے گا وہ؟
دیکھیں یہ تو ان کا معاملہ ہے نا، انہوں نے سود سے تنخواہ دی ہے یا کسی اور سے، بہرحال ان کے لیے جو اجرت لینا ہے اس کے حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے سود سے تنخواہ دی ہے یا کہاں سے، وہ تو امام صاحب کا اپنا معاملہ ہے کہ انہوں نے کیسے اس کو خرچ کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے سود سے تنخواہ دیا تو ان کی امامت معزول ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ امام صاحب کے اندر کوئی گناہ ہے یا نہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی عذر شرعی پایا جاتا ہے تو امامت نہیں کر سکتے، عذر شرعی نہیں ہے امام کو پتہ بھی ہو کہ تنخواہ سود کی ہے، تو کمپنی بہرحال ان کو سمجھائیں۔ دیکھیں ایسا تو نہیں کہ سمجھانے سے کسی بندے کو کوئی تعلیم نہیں ملتی، ان کو سمجھائیں اچھے طریقے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے ان کو تعلیمات دیں، امید کرتے ہیں کہ وہ باز آ جائیں گے اس سے۔ اگلا سوال کراچی سے حافظ عمران شکیل پوچھتے ہیں کہ اگر لڑکا پیدا ہوتے بیمار ہو یا کمزور ہو تو ختنے کروانے کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ پیدائش کے کتنے عرصے بعد تک ختنے کروانے کا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے 7ویں دن اس کا عقیقہ بھی کیا جائے، اس کا صحیح نام بھی رکھا جائے۔ صحیح نام میں نے اس لیے کہا کہ لوگ آج کل نا فیشنی نام رکھتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں جی کوئی ایسا نام بتائیں کہ جو کسی کا نام بھی نہ ہو اور مشہور و معروف بھی ہو، تو بہرحال ان جیسی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر سے بال اتارے جائیں اور بالوں کی مقدار چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اس سے بچے کے اوپر نا اچھا اثر پڑے گا۔ ہم دیکھیں کہ زندگی کے اندر اگر اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو، اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر ہم لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس سنت پر عمل کر لیا جائے تو یقیناً اس کے اندر بہت ساری بچے کے لیے بھی آسانیاں ہیں، والدین کے لیے بھی۔ اور اسی 7ویں دن شعب الایمان کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی ایام کے اندر یعنی 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کا ختنہ بھی فرمایا۔ لیکن اگر بالفرض بچہ کمزور ہے تو اس کو اگر آپ نے کچھ زیادہ ٹائم بھی دے دیا، مثلا 21ویں دن، 1 مہینے بعد، سال بعد، کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ بچے کے سمجھدار ہونے سے پہلے پہلے یہ معاملہ کر لینا چاہیے تاکہ بہت سارے نقصانات سے بچا جا سکے۔ جی اگلا سوال عمر حیات لاہور سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی نے شوقیہ داڑھی رکھی تھی، 2-3 دفعہ خط کروانے کے بعد اب وہ شیو کروانا چاہتا ہے، لیکن والد صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ خط کروا چکا ہے ایسے میں اب داڑھی منڈوانے سے گناہ ہوگا، اس لیے اسے داڑھی نہیں منڈوانی چاہیے۔ مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خط کروا کر داڑھی منڈوانے کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں داڑھی رکھنا یہ فطرت ہے۔ فطرت اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس پر تمام انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، تمام انبیاء علیہم السلام اس پر عمل پیرا ہوں۔ کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا نبی تشریف نہیں لایا کہ جس نے یہ عمل کیا ہو کہ اپنی داڑھی کو یا تو کاٹ دیا ہو یا منڈوا دیا ہو یا شیو کروا دی ہو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام انہوں نے داڑھی رکھی اور اسی پر مواظبت کی۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے بھی یہی، علماء صالحین، سلف صالحین سے بھی یہی طریقہ ملتا ہے۔ علی ھذا القیاس داڑھی رکھنا فطرت ہے۔ فطرت کے اندر کچھ چیزیں ہیں جیسا کہ داڑھی کا بڑھانا، مونچھوں کا کم کرنا، زیر ناف زیر بغل بالوں کا اتارنا، ناخنوں کا کاٹنا، اسی طرح ختنہ کرنا، یہ تمام تر چیزیں، بلکہ مسواک کرنا بھی کچھ روایات میں ملتا ہے کہ یہ بھی فطرت کے اندر ہے۔ تو یہ اس میں سے کسی بھی چیز کو شوقیہ طور پہ کرنا تو اس سے یاد رکھیں شوق تو پورا ہو جائے گا لیکن ثواب سے بہرحال محرومی رہے گی۔ تو داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اگر اس کو کم کیا یا اس کو منڈوا دیا تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے پاس یہ دلیل نہیں کہ لوگ اس پر عمل پیرا ہیں، لوگ اس کو نہیں رکھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور قرآن کے اندر بھی حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جہاں پہ واقعہ آتا ہے وہاں پر یہی ملتا ہے کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ داڑھی کو بڑھایا کرتے تھے، تو داڑھی کا پکڑنا وہاں پہ آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ داڑھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ جو کم از کم ہاتھ میں مٹھی میں آ سکے، اور 1 مٹھی تک کم از کم داڑھی کو رکھنا یہ مسنون ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے اس کو منڈوا دیا یا
یا اس کو سنت سے کم کر دیا تو یہ گناہ تو پہلے بھی گناہ تھا، لیکن ایک عمل کو کر کے تو پھر اس کو چھوڑ دینا یہ بھی گناہ کے اندر شامل ہوگا۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے تمام وہ افراد کہ جو شوقیہ طور پر اس کے ڈیزائن بناتے ہیں۔ گناہ تو گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ مذاق کرنا بہرحال یہ اور زیادہ گناہ ہوگا۔ اور رہی بات یہ کہ انہوں نے پہلے نہیں رکھی تھی، پھر خط بنوا لی اور خط کے بعد ان پر واجب ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں پیارے بھائی۔ جو چیز پہلے سے واجب ہے وہ پہلے ہی واجب ہے۔ خط بنوا کے منڈوانا یہ بھی اسی طرح گناہ ہے، اس سے پہلے بھی جو کیا وہ بھی اسی طرح گناہ ہوگا۔ اگلا سوال شائستہ جبیں اٹلی سے پوچھتی ہیں کہ کیا والدین بچوں کی اصلاح کے لیے ان پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دیگر ممالک ہیں نا پاکستان کے علاوہ، پاکستان اور ہندوستان اور ان جیسے جتنے بھی ممالک ہیں، یہاں پر تو بچوں کو سزا دینے کے حوالے سے یا مارنے کے حوالے سے کوئی پوچھ گچھ زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر کچھ بہرحال قانونی پابندیاں ہوتی ہیں۔ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو بچوں کو تادیبی سزا دینا، ادب سکھانے کے لیے ان کو مارنا، یہ شریعت کے اندر بہرحال ایک مناسب مقدار کے اندر جائز ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو کے بھی اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ تو یہ مارنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو مارنا اتنا زیادہ بھی نہ ہو جس کی وجہ سے جسم پر نشانات پڑ جائے، مناسب مار ہونی چاہیے، اور لکڑی سے بھی مار سکتے ہیں لیکن تادیبی سزا دینے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے۔ اور اگر باہر کے ممالک میں ہے تو وہاں پر کچھ قانونی تقاضے ہوتے ہیں۔ بہرحال تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہلکی مار سکتے ہیں، تادیبی سزا دے سکتے ہیں، شریعت نے اس کے بارے میں کوئی قید نہیں لگائی۔ لیکن جانوروں کی طرح مارنا اور اتنا زیادہ، جس طرح کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو خلاف سنت جا رہی ہیں، تو بہرحال تمام تر معاملات کو مد نظر رکھا جائے، تادیبی سزا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چھڑی مارے، 2 مارے، 3 مارے، اس کی کوئی حد اب اس مقرر ہے؟ میں دیکھیں صحت کا بھی لحاظ رکھیں۔ کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مار کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، اتنی مار سکتے ہیں کہ جو بچہ برداشت بھی کر سکے۔ مقصد تو اس لیے میں نے کہا نا تادیبی سزا، ادب سکھانے کے لیے سزا دینا ہے، مقصد مارنا تو نہیں، مقصد تو ادب سکھانا ہے۔ اگر والدین نے ہاتھ اٹھا دیا، بچے کے جسم پر نشان پڑ گئے تو والدین گناہ گار ہوں گے؟ نہیں، ایسی صورت میں ہم والدین کو یہ نہیں کہہ سکتے گناہ گار ہوں گے۔ کوئی بھی والد یا کوئی بھی والدہ ایسی نہیں کہ جو اپنے بچوں پر ظلم کرے۔ والدین جو ہیں بچوں پر بہرحال مہربان ہوتے ہیں، اس میں کوئی شریک بہت نہیں ہے۔ اگر نشان بھی پڑ گیا تو والدین گناہ گار نہیں، لیکن بہرحال تمام تر معاملات کو مد نظر رکھا جائے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ دینی اور شرعی اور معاشرتی اور اخلاقی معاملات میں رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، اور آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔